غزوہ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی اہم اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں 2 رکوع نازل ہوئے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو سخت ترین آزمائش کا سامنا غزوہ خندق کے موقع پر ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں ہوا، اور اس جنگ کا سبب وہ یہودی قبیلہ بنو نذیر تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہجری میں عہد شکنی کی بنا پر مدینہ سے نکال دیا تھا، اور اب یہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد تھے۔ اس یہودی قبیلے نے بار بار مکہ جا کر قریش کے سردار ابو سفیان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ 3 ہجری میں جنگ احد میں کامیابی کے بعد ابو سفیان بھی پورا اعتماد تھا کہ اب مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ بنو نذیر کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر مسلمان ختم ہو گئے تو وہ دوبارہ مدینہ آباد ہو سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ قریش مکہ، نجد کے قبیلہ بنو غطفان اور عرب کے دوسرے قبائل سے رابطہ کر کے تقریباً 10 سے 12 ہزار پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بمشکل 3,000 تھی، اور اس میں منافقین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ایک طاقتور یہودی قبیلہ بنو قریظہ بھی مدینہ میں موجود تھا۔ اس قبیلہ کی طرف سے غداری کا اندیشہ بھی تھا، اور انہوں نے اپنے لیے مدینہ میں محفوظ قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ جب کفار کے اس لشکر کی تیاریوں کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز دی، کیونکہ آپ کا تعلق ایران سے تھا اور ایران میں دفاع کا یہ طریقہ رائج تھا، جبکہ عرب اس سے ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ پسند فرمایا۔ مدینہ کے 3 اطراف پہاڑ تھے، اور تینوں طرف سے قدرتی طور پر مدینہ محفوظ تھا، جبکہ مدینہ کے عقب میں بنو قریظہ کے قلعہ نما گھر تھے، جنہوں نے ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی بدعہدی نہیں کی تھی، اس لیے یہ سائڈ بھی بظاہر محفوظ تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمالی سائڈ پر خندق بنانے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 6 کلومیٹر طویل خندق بنانا مقصود تھی، جس کی چوڑائی تقریباً 15 فٹ اور گہرائی 12 فٹ رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 صحابہ کو 120 فٹ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ آپ نے بھی کھدائی میں حصہ لیا۔ شدید سردی کا موسم اور قحط کا زمانہ تھا۔ شدید بھوک اور مشقت کی وجہ سے صحابہ کرام نے چادروں سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ چند صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، افاقہ ناقابل برداشت ہے، اور پیٹ پر بندھے پتھر دکھائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ عظیم الشان خندق 6 دن میں مکمل ہو گئی۔ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نمودار ہوئی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ ہر ضرب کے ساتھ روشنی پیدا ہوئی، جس پر نبی کریم نے مستقبل میں ایران، روم اور یمن کی فتوحات کی بشارت دی۔ جب قریش مکہ حملہ آور قبائل کے ساتھ مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدا کی قسم، یہ تو ایک ایسی چال ہے جسے عربوں نے کبھی نہیں اپنایا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، وہ تیر اندازی کرتے مگر براہ راست جنگ نہیں ہو سکی۔ آخرکار قریش مکہ کی طرف سے پورے عرب کا مشہور پہلوان عبدود گھوڑے کو بھگاتے ہوئے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور تنہا آ کر للکارا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ ادھر سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چیلنج قبول کیا اور سب سے پہلے اسے دعوت اسلام دی۔ عبدود نے انکار کیا، لڑائی شروع ہوئی اور شیر خدا نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ قریش مکہ کا یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران مسلمانوں میں موجود منافقین نے خوب منافقت دکھائی۔ کبھی کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی، اور آج یہ حال ہے کہ ہم باہر بھی نہیں جا سکتے۔ منافقین کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور جانے کی اجازت مانگتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ رسول اللہ کی طرف سے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام کیا گیا تھا، اور انہیں مدینہ کے درمیانی علاقے میں ایک بڑی حویلی میں ٹھہرا کر وہاں پہرے کا بندوبست کر دیا گیا۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیا۔ اس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہاں مرد بھی حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن اس دوران مدینہ میں موجود بنو قریظہ کی طرف سے عہد شکنی کی خبریں آئیں۔ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہودی قبیلہ کبھی عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر دے۔ ابو سفیان کی خواہش تھی کہ مدینہ کے یہودی
اگر مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو مسلمان پیچھے ہٹیں گے اور پھر ہم مدینہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے قریش مکہ اور مدینہ میں موجود بنو قریظہ کے درمیان رابطہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ ہوا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق بنو غطفان سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مدینہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام لا چکا ہوں مگر اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حملہ آور قبائل اور بنو قریظہ کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت نعیم بن مسعود سیدھے بنو قریظہ کی طرف گئے اور انہیں سمجھایا کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ تو معاہدہ ہے، اگر تم حملہ آور قبائل کا ساتھ دو گے اور اگر وہ ہار گئے تو مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور پھر قریش مکہ تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حملہ آور قبائل کا ساتھ دینے سے پہلے تم لوگ ان کے چند لوگ اپنی حفاظت کی ضمانت کے طور پر مانگ لو۔ یہ مشورہ دے کر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ پھر حملہ آور قبائل کے سرداروں کے پاس گئے اور کہا کہ بنو قریظہ تم سے مخلص نہیں، وہ لوگ تم سے چند افراد بطور یرغمال مانگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ تمہارے آدمی مسلمانوں کے حوالے کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلا سکے۔ معاہدہ حتمی شکل پانے والا ہی تھا۔ جب بنو قریظہ نے حملہ آور قبائل سے کچھ افراد بطور ضمانت مانگے تو انہوں نے یہ مطالبہ رد کر دیا۔ اس طرح دونوں فریقوں میں بد اعتمادی پیدا ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تقریباً ایک ماہ تک محاصرہ ہونے کی وجہ سے کفار کے لشکر میں روز بروز بے چینی پھیلتی جا رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے سخت سردی اور تیز ہوائیں چلنے لگی، جس سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، برتن الٹ گئے اور سردی سے بچنے کے لیے خیموں میں لگائی گئی آگ بجھ گئی اور خیموں میں اندھیرا چھا گیا۔ دشمن کے گھوڑے اور اونٹ ہواؤں کی شدت سے بے چین ہو کر اپنی رسیاں توڑوانے لگے اور سردی کی وجہ سے مرنے لگے۔ دشمن کے ارادوں کا پتہ چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا، جنہیں راسدار رسول کہا جاتا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ خندق پار کر کے دشمن کے کیمپ میں جائیں اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان خندق پار کر کے دشمن کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ اس وقت دشمن کے سپاہی سردی اور ہوا سے بچنے کے لیے اندھیروں میں اپنے خیموں میں دب کے بیٹھے تھے اور ان کا سردار ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ اے قریش، یہ طوفان اور سردی برداشت نہیں ہو رہی، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے بہتر ہے کہ صبح کو سب واپس چلے جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان خاموشی سے بیٹھے سن رہے تھے۔ اچانک ابو سفیان کو خیال آیا کہ کہیں کوئی مسلمان جاسوس ان کی باتیں تو نہیں سن رہا۔ اس نے کہا کہ اے قریش، ہر شخص اپنے پاس بیٹھنے والے کو اچھی طرح دیکھ لے اور پہچان لے۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ بن یمان نے اس سے پہلے کہ کوئی ان سے پوچھتا اپنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس شخص نے اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا اور حضرت حذیفہ ان کے تمام راز سنتے رہے اور جان لیا کہ دشمن کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور وہ صبح واپس جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تو رسول اللہ مسکرا اٹھے۔ اگلی صبح میدان صاف تھا اور عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے لشکر کو ناکام لوٹنا پڑا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان الفاظ میں خوشخبری سنائی کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپسی کے بعد ابھی ہتھیار کھول ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہتھیار اتار رہے ہیں جبکہ ہم نے ابھی تک نہیں اتارے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ابھی بنو قریظہ کو ان کی بد عہدی کی سزا دینا باقی تھی۔ رسول اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان ہتھیار نہ کھولے اور سب جلد از جلد بنو قریظہ کی بستی میں پہنچے اور کوئی عصر کی نماز وہاں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے روانہ کیا اور پھر پورا اسلامی لشکر رسول اللہ کی قیادت میں بنو قریظہ پہنچ گیا اور بستی کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ اپنے مضبوط قلعے میں محصور ہو گئے۔ تقریباً 3 ہفتوں تک محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار تنگ آ کر بنو قریظہ نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن یہ شرط رکھی کہ ان کے معاملے میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا، کیونکہ قبیلہ اوس ان کا حلیف تھا، اس لیے انہیں امید تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کا لحاظ کریں گے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں تیر لگنے کے باعث زخمی تھے۔ انہیں لایا گیا
اور انہوں نے توریت کی روح سے یہودیوں کی شریعت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے قابل تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں اور دیگر مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال اور اسباب کو مال غنیمت قرار دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا، یعنی توریت کے مطابق فیصلہ کیا، کیونکہ توریت میں بدعہدی کی یہی سزا تھی۔ غزوہ خندق جہاں مسلمانوں کے لیے ایک بہت سخت امتحان تھا اور اس امتحان سے وہ سرخرو ہو کر نکلے، لیکن دوسری طرف اس آزمائش سے مدینہ میں موجود منافقین کا پتہ چل گیا، مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کو خوشخبری مل گئی کہ یہ قریش کا آخری حملہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور 20 سال کے اندر اندر اسلامی سلطنت کی حدود 3 بر اعظموں تک پہنچ گئی۔